سوچ کا کریکشن آج کے دور میں کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ ہم نے اپنی سوچ، اپنی فکر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں رکھی، بلکہ اپنی سوچ کو سب سے بلند اور اپنی سوچ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہوئے، چاہے وہ سوچ قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، یا صحابہ یا اہل بیت کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ سب سے صحیح ہے۔ آج کی جو میری گفتگو کا موضوع ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر پائی جائیں جس سے ایک انسان یہ سمجھ سکے کہ اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض۔ موجودہ دور کے اندر اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک ہی طرف آج کا مسلمان سوچتا نظر آتا ہے کہ چاہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور غربت کی چکی میں اگر کوئی پیسا جا رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا ہو تو انسان مالی بحران کے شکار کی بنیاد پر اس کے سلسلے میں یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم جس راستے کے مسافر ہیں یا جس طریقے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی ہیں اور اللہ عز و جل کی رضامندی کی نشانیاں کتنی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ عز و جل نے یہ فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس بندے سے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی اسلام کے لیے کھل گئی، ہمارا سینہ اسلام اور تعلیمات اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھل گیا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب قدیر جل جلالہ ہم سے راضی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیں، تابعین کی حیات طیبہ دیکھیں، اہل بیت کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی کا سکون سب سے زیادہ جس چیز کے اندر تھا وہ یہی تھا کہ میری زندگی کا اٹھنے والا کوئی بھی قدم اسلام کے خلاف نہ ہو، قانون اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اور ان کی زندگی کی صبح ہوتی تھی تو اسی حال میں ہوتی تھی کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارا اسلام سلامت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، اور اسلام کے فروغ کے سلسلے میں ہم نے کتنی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر زندگی کا اپنا جائزہ لیں،
ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری صبح اگر ہوتی ہے تو نہ اسلام کے فکر میں ہوتی ہے، نہ ہمارے وجود کے اندر اسلام کس حد تک موجود ہے اور اسلام کے قانون کی ہم نے کتنی پیروی کی، اس کے حوالے سے ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان اپنی زندگی کو یہ تصور کر چکا ہے کہ میں جتنا اسلام سے ڈسٹینس بناؤں گا اتنی میری زندگی پرسکون گزرے گی، میں اسلام سے جتنا فاصلہ بناؤں گا میں دنیا میں اتنا ہی کامیاب بن جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایسا انسان جس کی زندگی میں اسلام صحیح معنوں کے اندر اتر جاتا ہے، اس انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ جہاں چلا جاتا ہے اس کی ذات سے امن اور سکون اور پیس قائم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سکون کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر تشریف لائے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی بارگاہ کے اندر صرف یہی نہیں کہ مسلمان ہی پہنچتے ہوں بلکہ تمام مذہب کے ماننے والے یہاں پر آتے ہیں، لیکن ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا مسلمان سب سے بہتر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ذات سے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچے وہ مسلمان سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس سے مراد صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ ایسا بندہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تعلیمات اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، فروغ اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئیے اس کی علامتیں سمجھتے چلے جائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو، اتنا سخت ہو جائے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کالحجارۃ او اشد قسوہ، اگر کسی کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ اس سے ناراض ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کتیا نے کچھ بچے جنم دیے تھے اور وہ اپنے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صحابہ کا ایک قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا کو دیکھا اور اس کے بچوں کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اور پھر صحابہ میں سے ایک صحابی جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور سارے صحابہ کو اس کے قریب سے سکون سے گزرنے دینا، یاد رکھنا کوئی بھی اس کتیا کو یا اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال رکھنا۔ ذرا دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بے زبان جانور پر سرکار کی شفقت
اور نرمی کا عالم یہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتیا کے بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک چڑیا سرکار کے سر پر گھوم رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہچہاہٹ کی آواز کو سمجھ لیا اور فوراً ایک صحابی کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تم میں کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چڑیا یہاں جو ہے مجھے شکایت کرے، انڈے کو کس نے اٹھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت کر رہی ہے۔ پتہ چلا ایک صحابی نے انڈے اٹھا لیے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انڈے کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، اس لیے کہ مجھے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں جو اللہ عز و جل کا کرم جس پر ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے میں تو لگے رہتے ہیں لیکن مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، اس کے ٹریٹمنٹ کی فکر نہیں کرتے۔ ڈے بائی ڈے انسان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہزار قرآنی آیات، ہزار احادیث، ہزار مصیبتوں کے مناظر وہ دیکھے پھر بھی اس کا دل پھسلتا نظر نہیں آتا، پستا نظر نہیں آتا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی اور انسان اس کو اپنی بہادری تصور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے سخت دل ہونا یہ بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اتنا نرم ہو کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم تھا، ایک بزرگ اپنی قیام گاہ کے اندر ایک کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے تھے، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، بند کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن گونی جو تھی اس کے اندر چند چونٹیاں تھیں، چونٹیوں نے اس بزرگ کو کاٹنا شروع کیا۔ بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان چونٹیوں کے کاٹنے کی وجہ سے مجھے سکون سے نیند نہیں آئے گی، اس لیے آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور گونی کو انہوں نے زوردار جھٹکا 2-4 مرتبہ، اس میں سے چونٹیاں گرنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنی گونی کو لے کر آ گئے، انہیں یقین ہوا کہ ساری چونٹیاں گر چکی ہیں۔ آنے کے بعد اپنے کمرے میں اس گونی کو بچھاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، لیکن اب سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تیرے پاس تو گونی بھی ہے، تیرے جسم کے اندر گوشت بھی ہے، تیرے جسم میں ہڈی بھی ہے، تو 4 دیواری کے اندر بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے اور تجھے ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی۔ چونٹی کا جسم تو ذرا سوچ، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں، ہڈی بھی نہیں، اور تو نے انہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، ذرا سوچ تو صحیح انہیں کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہوگی۔ بزرگ کا ضمیر جاگا، دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی نیند جو کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حاصل کی جائے یہ نیند نہیں ہوتی بلکہ بے چینی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ فوراً گئے، گونی رکھنا تھا باہر کہ ساری چونٹیاں گونی کے اندر آ گئیں، واپس گونی کو لے کر کمرے میں آئے، گونی بچھائی، سوئے، آنکھ لگ گئی۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری کمزور مخلوق پر مہربانی کی، میں تجھ پر مہربانی یہ کرتا ہوں کہ تو جس کے لیے جو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے وہ مسلمان جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جو علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں، جو تعلیم کے لیے فیس کے لیے پریشان ہیں، جو دکھ کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں، اگر ان کی اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل اگر نرم نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھنا ہم تو آسائش کے ساتھ ہیں، ہم تو آرام کے ساتھ ہیں، یہ تو ان کے کرتوت کا نتیجہ، اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا۔ نہیں، غمزدوں کو دیکھ کر غمگین ہو جانا یہ بھی نبی کی سنت ہے اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا تھا
کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح زندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، پہلی علامت دل کا سخت ہو جانا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجبور، بے کس، پریشان حال کی دستگیری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اس سے بھلائی کا ارادہ بئی طور فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی دوسری علامت نماز چھوڑ دینا، نماز میں سستی کرنا۔ اگر یہ عادت ہماری زندگی کے اندر ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر سجدے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ دولت اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن سجدے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں اگر سستی پیدا ہوتی ہو، نمازیں اگر قضا ہو رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اپنے گھر کس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسے مہمان بنائیں گے یا جس کو پسند نہ کرتے ہوں گے اس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسی کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے، تو اللہ بھی جس کو پسند کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نماز چھٹنے کے باوجود بھی ہمارے پاس آسائش کے سارے سامان موجود ہوں تو یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب کیوں دیتا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ عز و جل نے تاج محبوبیت عطا فرمایا، ان سے بھی پروردگار نے فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کچھ میں نے تم پر وحی کی یعنی قرآن، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ اور قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے کریکشن کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا جن کے پاس دو چیزیں موجود ہوں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو قرآن کو تھامے رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نماز کیا ہے؟ فضائل نماز پر بہت ساری آیتیں اور احادیث آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز بے قراری کا علاج ہے، نماز خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، نماز عاجزی کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بندے کا قیام کرنا
کھڑا ہونا ہاتھ باندھ کر یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے. ایک بندے کا رکوع میں جانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کوئی ہے جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے. اور پھر جب بندہ پورے وجود کو لے کر سجدے میں چلا جاتا ہے، ہاتھ بھی جھکا دیا، پیشانی بھی جھکا دی، پیر بھی جھکا دیے، پورے وجود کو جھکا دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ اس بندے سے قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ سجدہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات میں قیام کا، نماز کا اللہ عز و جل نے حکم عطا فرمایا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو نماز کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آج کوئی کہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا، معاذ اللہ، اللہ عز و جل ہماری دستگیری کیوں نہیں فرماتا، تو میں آپ سے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو ضائع کر دی اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے سے سجدے کی توفیق کا چھین لینا اور بندے کا اللہ کی بندگی سے دور، یعنی نماز نہ پڑھنا ہے. تیسری نشانی، گناہوں کے اندر سستی نہیں، چستی، گناہ کے اندر زندگی گزارنا. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے میں گزار رہا ہے، ناچ گانے باجے تماشے اور شراب اور جوے اور زنا کے اندر گزار رہا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا حرام ہے، یا ایسے کام کر رہا ہے کہ جو کام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے اور اس کا دل اسی میں لگ رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ وہ شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے. شیطان کی دعوت کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو انسان برائی جب کرتا ہے تو یہ اس کا برا کرنا یا برائی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے، اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، وہ توبہ کرنے لگ جائے، وہ اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے، مغفرت کی بھیک مانگنے لگ جائے، تو یہ اس کا توبہ کرنا اور مغفرت طلب کرنا یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کو دور کرنے کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ واللہ یعدکم مغفرہ. اللہ تمہیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے، مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کی زندگی گناہوں میں تو گزرتی ہے، لیکن اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا.
आज अगर कोई मुसलमान बेशुमार अच्छी चीजों को खाने के बावजूद भी, ताकत की चीजों के इस्तेमाल के बावजूद भी अगर कमजोर नजर आता है तो उसकी क्या वजह है? और वो लोग जो फाका करने के बावजूद भी ताकतवर नजर आते थे, उसकी क्या वजह है? दोनों चीजों को समझ लें। एक चीज तो ये समझ लें कि जो बहुत ताकतवर ग़िज़ा खाकर भी कमजोर नजर आते हैं, डरते नजर आते हैं, उसकी वजह गुनाह है। इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं गुनाह इंसान को कमजोर करता है और नेकी इंसान को ताकतवर बनाती है। आज हम चूहे से डर जाते हैं, आज बहुत सारी चीजों को देखकर डर जाते हैं। अल्लाह वाले शेरों पर सवार होकर के चलते थे, वजह यह थी उनकी जिंदगी नेकियों में गुजरती थी। नेकी करने वाले को अल्लाह कुव्वत अता करता है, नेकी करने वाले को अल्लाह ताकत अता करता है, नेकी करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल कमजोरी से दूर कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये भी जुमला जहन के अंदर रखें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का ये दौर चल रहा है, और बहुत कुछ होते हुए जिनके पास सरमाए की बेपनाह फरावानी है, सब कुछ होते हुए भी रात को नींद की टैबलेट लिए बगैर नहीं सोते, डिप्रेशन में। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझाऊं तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें, दुनिया को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट दुनिया में अगर कहीं आपको मिलेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको मिलेंगे। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, वेदर वहां का अच्छा, पानी वहां का अच्छा, एटमॉस्फेयर अच्छा, खाना अच्छा, लेविश लाइफ, जीने की स्टाइल अच्छी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, अगर आप नहीं कमाते गवर्नमेंट आपको देती है। ये सारी सहूलतों के बावजूद वो डिप्रेशन में क्यों हैं, वो स्ट्रेस में क्यों हैं? और हम अगर चले जाए बिहार के अंदर, जिनके पास लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए मौजूद हैं, बंगाल में चले जाएं जो कई कई किलोमीटर रोज वॉक करते हैं, ना उनको कोई बीमारी नजर आती है, ना उनको कोई टेंशन नजर आता है, ना वो डिप्रेशन में नजर आते हैं। या अल्लाह, माजरा क्या है? ये टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले को कोई डिप्रेशन नहीं, महल में रहने वाला इतना डिप्रेशन में क्यों है? तो आप इस जुमले को जहन में महफूज कर लो, जब जब इंसान गुनाह करेगा डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में ले जाने वाली चीज सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो गुनाह है। गुनाह इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर यह कहा जाए तो गलत न होगा कि जहन्नम का शॉर्टकट रास्ता वहां पर है। इतने गुनाह बेतहाशा। अब तो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की तखसीस नहीं रह गई, जहां देखें अब बड़े बड़े शहरों के अंदर गुनाहों का तूफान और गुनाहों का अंबार लगा हुआ है। तो अगर गुनाह की आदत है और गुनाह करके पशेमानी नहीं होती तो कमजोर ईमान की भी यह अलामत है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मल ईमान, ईमान क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतुक वसाअतका सय्यअतुक फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। गुनाह करने वाला बेचैन हो जाता है, गुनाह करने वाले की जिंदगी से करार चला जाता है कि मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हुई कैसे? मैं उसी का रिस्क खाता हूं, उसी की जमीन पर जीता हूं, उसी के हवा से इस्तेफादा करता हूं, उसी के दिए हुए पानी से जिंदगी गुजारता हूं। मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हुई कैसे? और अगर हो गई
تو چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ خاص طور پر میں عرض کروں گا ان جوانوں کے لیے جو جوان اول پول جو بھی جی میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں اور کوئی تمیز ان کی نہیں، ان کے پاس کوئی تمیز نہیں، بے تحاشا ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ان کا مکان ایک پہاڑ کے قریب تھا۔ ایک روز بے پناہ بارش ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پتھروں کے پہاڑ پر سبزہ تو نہیں اگتا نا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے صرف اتنا کہا، اگر ان پتھروں پر بھی ہریالی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ میں بھی اب تجھے کمی نظر آنے لگ گئی؟ اللہ کے ولی تھے وہ، اور وہ اللہ کے ولی تک یہ آواز اللہ عز و جل کی طرف سے جب پہنچی تو بے چین ہو گئے۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ مجھ سے یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہی کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کہاں اگنی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے عزم کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مولا کی طرف سے میری معافی کا پروانہ نہ مل جائے۔ چھوڑ دیا انہوں نے کھانا۔ چند دن گزرے تھے، ان کے محلے کے چند نوجوان دعوت رکھے تھے تو ان کو بلانے آئے، حضور چلیں گھر پر، دعوت میں تشریف۔ حضرت نے فرمایا بیٹے میں کھانا کھانے نہیں آ سکتا۔ ایک منچلے نوجوان نے ضد کی، حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کیوں نہیں آتے؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگے ہوتے ہیں، ذرا فری ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک بچہ تھا، اس نے بہت فری ہو گیا، حضور آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو چلنا پڑے گا۔ بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اچھا حضرت نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں ایک بار پہاڑ کو دیکھا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ کاش اس پر بھی ہریالی ہوتی، پتھروں پر بھی ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو غیب سے میرے رب کی ناراضگی کی آواز آئی کہ میرے بندے تو اتنا عبادت گزار بن کر کے اپنے آپ پہ تکبر کرتا ہے کہ میری کاریگری میں تجھے عیب نظر آ گیا، تو میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، معافی کا پروانہ نہیں ملے گا، اس وقت تک میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس منچلے نے جو جواب دیا سنیے۔ منچلے نے جواب دیا، ارے حضرت آپ کیوں عذاب کا ٹینشن لے، تو آئے گا تو ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے۔ آج کل کے لڑکے بس اتنا اس کا کہنا تھا۔ غیب سے اس اللہ کے ولی کو آواز آئی، میرے بندے اس بستی کو چھوڑ دے، جس نے میرے عذاب کو ہلکا جانا ان قریب اس بستی پر میرا عذاب آنے والا۔ آپ ذرا سوچو، آج جو جی میں آیا انسان کہتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ تر مصیبتیں انسان کو زبان سے نکلے ہوئے بے جا جملوں کی وجہ سے ہی آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رزق میں تنگی، جسم میں کاہلی اور بیماری پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا۔ پوچھا گیا حضور کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی ناپسند کوئی بات میری زبان سے نکلتی ہے تو میں ان 3 تکلیفوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہوں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ ہونے کے باوجود عیش کے ساتھ اور بے دھڑک اپنی زندگی نہ گزاریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چوتھی چیز، بری صحبت۔ اگر انسان کی طبیعت اچھے لوگوں میں نہ لگے، برے لوگوں ہی میں اس کی طبیعت لگے، گانے والوں کے ساتھ، فحش بکنے والوں کے ساتھ، نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ،
آوارگی کرنے والوں کے ساتھ، بد کلامی کرنے والوں کے ساتھ، چرس پینے والوں کے ساتھ، گانجا پینے والوں کے ساتھ، ڈرگز استعمال کرنے والوں کے ساتھ، غلط لوگوں ہی کے ساتھ اس کو جینے میں مزہ آتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اچھوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اچھوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دیا کرتا ہے اور سیدھے راستے کا اسے مسافر بنا دیا کرتا ہے۔ تو بری صحبت بھی اگر ہمیں اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات، موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی بجائے سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے، اس کے مال سے برکتیں چھین لیتا ہے، بے برکتی کا وہ شکار ہو جاتا، وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضور بندہ نواز کی تاریخ ہو، حضور غریب نواز کی تاریخ ہو، حضور غوث اعظم کی تاریخ ہو، ان سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں اور ان کی عمر کے کام کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا آج کے دور کے 500 سال کی اگر عمر کسی کو مل جائے تب بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا کام انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کر کے بتا دیا۔ ان کی عمر میں برکت تھی، ان کے کام میں برکت تھی، ان کی ساری چیزوں میں برکت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل ان سے راضی تھا۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار یوں میں عصا رکھتا ہوں، یوں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا سمجھا نہیں، کہا یوں جمعہ کے لیے عصا اٹھاتا ہوں، یوں جمعہ کے بعد عصا رکھ دیتا ہوں، یعنی اس طرح سے جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی سے برکت ختم، مال میں برکت ختم۔ آج ہر آدمی کہتا ہے پیسے پورے ہی نہیں ہوتے، کم ہی پڑ جاتے۔ یہ بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کیسے کریں، اس کی رضا کس چیز کے اندر ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب کو منانا بہت کٹھن ہے لیکن رب کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث قدسی ہے، ایک بندہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے رب کی طرف آج تک پیٹھ کر کے رہے، اب اپنے رب کی طرف چہرہ کر کے اس کی طرف بڑھیں اور عرض کریں اے میرے کریم، وہی کریں گے اور اسی کو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں میرے کریم ان سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ آپ جانتے ہیں مجرم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن یہ کیسا مجرم ہے کہ اگر توبہ کرے تو خود مجرم سے اللہ عز و جل محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ آج تک ہو چکے ہوں، سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں
تو وہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سامان کے ساتھ کسی کا اونٹ جنگل و بیابان میں گم جائے اور اس کے ملنے کے کوئی امکانات نہ ہو اور اس کے بعد وہ تھک کر کے سو جائے اور آنکھ کھلے تو اپنا اونٹ مع ساز و سامان کے دیکھ کر اسے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ گناہوں میں زندگی گزارنے والا اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوا کرتی